بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 162 لشکر اسلام کا تبوک پہنچنے کے بعد تبوک میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 جانثاروں کے ساتھ تبوک پہنچ کر وہاں خیمہ زن ہوئے تو ارد گرد کے عیسائی حکمران خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر کا رعب طاری کر دیا، حالانکہ کچھ عرصے پہلے تک یہی عیسائی مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنا کرتے تھے۔ اب جب مسلمان پوری قوت سے ان کے علاقے میں ان کے سر پر آ کھڑے ہوئے، اسلامی لشکر ان کے علاقے میں پہنچ گیا تو انہیں اپنے جان کے لالے پڑ گئے، انہیں اپنی حکومت اور سلطنت ڈوبتی ہوئی محسوس ہونے لگی، ان کے سارے فتنے دب گئے، سازشوں کے جال تار تار ہو گئے، ان کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگی اور اپنی بقا کی کوششیں کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کی سرحدوں تک اتنے بڑے لشکر اسلام کے ساتھ پہنچ جانا دشمن کو مرعوب کر گیا۔ یہ نفسیاتی فتح سیاسی فتح میں تبدیل ہو گئی۔ ہرقل کو پتہ چل گیا کہ عیسائیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بارے میں جو اطلاع دی تھی وہ بے بنیاد تھی۔ اگر مسلمان قحط سے بدحال ہوتے تو 15 دن کا سفر نہ کرتے، کمزور اور بزدل ہوتے تو ہمارے سرزمین پر آ کر یوں مقابلے کے لیے نہ آتے۔ یہی لوگ تھے جو موتا میں شاہ بصرہ شرحبیل غسانی کی 1,00,000 فوج کو پسپا کر گئے تھے۔ اب تو ان کا پیغمبر خود ان کی قیادت کر رہا ہے۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور لشکر اسلام کے آنے سے ایک رعب اللہ تعالیٰ نے ان رومیوں پر طاری کر دیا۔ اسلامی لشکر کو پہلی کامیابی اس وقت ملی جب ایلا کے بادشاہ یوحنا بن رعبہ نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر صلح کی درخواست کی۔ ایلا کا علاقہ ساحل سمندر کے قریب واقع تھا اور عہد رسالت میں یہ علاقہ شام کے حدود میں تھا۔ اس علاقے کا بادشاہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سفید خچر کا ہدیہ لایا اور آپ کو پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوحنا کو ایک خوبصورت یمنی چادر بطور تحفہ مرحمت فرمائی اور یوحنا آپ کی خدمت میں نہایت عاجزی اور ادب کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس نے اپنے رواج کے مطابق آپ کے سامنے اپنا سر جھکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اپنا سر اٹھا لو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عیسائی فرمانروا سے صلح کر لی اور جزیے کے عوض اسے امان نامہ تحریر کر کے مرحمت فرمایا۔ امان نامہ جو دیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ امان نامہ یوحنا بن رعبہ اہل ایلا، ان کی کشتیوں اور بحر و بر میں چلنے والے ان کے قافلوں کے لیے ہے۔ انہیں اور ان کے ساتھی اہل شام، اہل یمن اور اہل بحر کو اللہ تعالی اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفظ حاصل ہے۔ ان میں سے جس نے بھی کوئی خلاف ورزی کی تو بطور سزا ان کا مال چھیننا جائز ہوگا اور وہ مال چھیننے والے کے لیے حلال ہوگا۔ انہیں پانی کے کسی چشمے سے نہیں روکا جائے گا، یہ جس چشمے پر جانا چاہے جا سکتے ہیں، بحر و بر میں جس راستے پر چلنا چاہے چل سکتے ہیں، انہیں روکنا حلال نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے یہ امان نامہ حضرت جہیم اور حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہما نے تحریر کیا۔ اس کے بعد اس عیسائی فرمانروا کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خیمے میں ٹھہرایا گیا۔ اہل ایلا کے بعد دیگر علاقوں کے فرمانروا بھی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواستیں قبول فرمائی اور انہیں بھی امان نامے عطا کیے۔ اہل جربا، ازرح اور اہل مقنا نے بھی امان نامے حاصل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ازرح کو جو امان نامہ عطا کیا اس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ازرح کے لیے خط ہے کہ بے شک وہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کے تحت امن میں ہے۔ ہر سال رجب میں ان پر ایسے 100 دینار جزیہ دینا واجب ہوگا
جو مکمل اور عمدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان پر نگہبان ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مکہ کو بھی امان نامہ دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان عطا کی اور ان پر جزیہ عائد کیا۔ ان کے مجموعی پھلوں اور کپڑوں کی پیداوار کا چوتھا حصہ جزیہ قرار پایا۔ تبوک میں قیام کے دوران اسلامی لشکر کو ایک نہایت اہم عسکری کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ کامیابی دومۃ الجندل کی فتح تھی، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کے ساتھ عقیدر کی طرف روانہ فرمایا، جو ہرقل کی طرف سے دومۃ الجندل کا حاکم اور فرمانروا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روانگی کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ وہ تم کو شکار کھیلتا ہوا ملے گا، اس کو قتل نہ کرنا، گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا، ہاں وہ اگر انکار کرے تو قتل کر دینا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چاندنی رات میں پہنچے، گرمی کا موسم تھا۔ عقیدر اور اس کی بیوی نیل گائے کے شکار میں مصروف تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کے باہر سے شکار کھیلتا ہوا جب اسے پایا تو انہوں نے اسے زندہ گرفتار کیا۔ اس کے بھائی حسان نے مزاحمت کی اور وہ مارا گیا، اور عقیدر جو شکار کرنے کے لیے نکلا تھا وہ خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا شکار ہو کر گرفتار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گرفتار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ عقیدر جزیہ دینے پر راضی ہو گیا اور 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرے اور 400 نیزے دے کر صلح کر لی اور اسے اس کے علاقے پر حاکم برقرار رکھا گیا۔ جب عقیدر کو قیدی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو مسلمان عقیدر کی قبہ کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اتعجبون من ھذا، کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ فوالذی نفسی بیدہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنۃ احسن من ھذا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل جربا اور ازرح والوں اور مکہ والوں کے لیے معاہدات لکھے تو ان معاہدات کے پیش نظر اہل عرب کے تمام عیسائی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جزیہ دیں گے اور مسلمان حکومت کے تابع ہوں گے۔ جزیرۃ العرب کے شمال میں واقع چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ معاہدے کیے اور اس کے ذریعے سے ہی اسلامی حکومت کی شمالی سرحدیں محفوظ ہو گئی۔ ان معاہدوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے پر کاٹ دیے۔ یہ تمام قبائل رومی حکومت کے تابع تھے اور عیسائیت اختیار کر چکے تھے۔ ان میں سے جس نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مصالحت کی یا جزیہ دینے کا معاہدہ کیا، گویا اس نے سابقہ تعلقات ختم کر ڈالے، اور یہ معاہدے روم سے اور ان کے تعلقات کو کالعدم قرار دینے کے مترادف تھے۔ دوسرے الفاظوں میں عوام کو ان قوتوں سے آزادی دلوانا بھی مقصود تھا جو انہیں رومی حکمرانوں کے آگے ذلیل و رسوا کرتے اور ان کے تابع دار رکھتے، تاکہ یہ ان کے بچے کچے ٹکڑے کھانے پر اکتفا کرے اور رومیوں کی زبردست قوت سے مرعوب رہے۔ انہوں نے صلح کا معاہدہ پورا کیا اور جزیہ مسلسل ادا کرتے رہے۔ حکومت تشکیل دینے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکمانہ انداز سیاست تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان کچھ ایسی حکومتیں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جو مسلمانوں کی ماتحتی میں تھی اور مسلمانوں کے تابع دار تھی۔ آگے چل کر خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی حکومتیں تھیں جن سے اسلامی فتوحات آسان ہو گئی۔ انہی کی بنا پر اسلامی سلطنت شمال کی جانب پھیلتی چلی گئی۔ تبوک میں 20 دن کے قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ٹکراؤ کے واپس ہوئے۔ اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا، البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صرف حضرت عمار
رضی اللہ عنہ جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی ہنکا رہے تھے۔ باقی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دور وادی سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قدم بڑھایا۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ سب اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً قریب آ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں سے جا ملے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هل عرفتم القوم، تم نے ان لوگوں کو پہچان لیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول وہ چہرے کو چھپائے ہوئے تھے، ہم انہیں نہیں پہچان سکے، لیکن ہم نے ان کی سواریوں کو پہچان لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہؤلاء المنافقون الی یوم القیامہ، یہ لوگ قیامت تک منافق رہیں گے۔ وہل تدرون ما ارادوا، اور کیا تم جانتے ہو ان کا کیا ارادہ تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے اور وہاں گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ گویا یہ منافقین کی وہ جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے اور ان کے ارادے سے بھی انہیں باخبر کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رازدار رسول پڑ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ان کی گردنیں اڑا دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان تمام منافقین کے نام بتائے اور تاکید فرمائی کہ ان کے نام کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ یہ 12 افراد تھے، اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رازدار رسول کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص پر منافق ہونے کا شبہ ہوتا، اگر وہ مر جاتا تو اس کی جنازہ ایسی صورت میں پڑھتے تھے جبکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک ہو، ورنہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے اور اہل ایمان کی اچھی صفات اللہ ہم میں پیدا فرمائے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں پر بھی منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی، جس کی افتتاح وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے کرنا چاہتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کر دیا، جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان والوں کی صفات ہم میں پیدا فرمائے۔ ہر قسم کے نفاق سے، برے لوگوں سے، برے صحبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔